تو اپنے نفس کے ساتھ عدل کرنا، اور عدل کرنے میں یہاں تک علماء نے لکھا ہے بلکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے جسم کو اتنی تکلیف عبادت میں بھی نہیں دینی۔ آپ ایک دن تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد کے کنارے میں رسی کسی نے ستون کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا، مسجد میں رسی لٹکی ہوئی؟ فرمایا حضرت زینب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی تھی، شروع اسلام کا زمانہ ہے، عورتوں کے آنے کی اجازت ہے، فرمایا انہوں نے یہ رسی جو ہے لٹکائی ہے۔ کیوں لٹکائی ہے؟ فرمایا اتنی عبادت کرتی ہیں، اتنی عبادت کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو پھر سہارا لے کے کھڑی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہٹاؤ اس کو، جب تمہیں سستی ہو تو سو جاؤ۔ نیند کا علاج یہی ہے، یہ ایک بہترین نیند کا علاج ہے۔ نیند آ جائے تکیہ لے جاؤ اور سو جاؤ، بس ختم۔ اس کے علاوہ علاج تو ہے ہی نہیں نا۔ اور جب تمہیں نشاط ہو، چستی ہو، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے تو فرمایا جب نیند آ رہی ہو تو دعا بھی نہیں کرنا، پتہ نہیں منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، گر رہا ہے، اونگے کر رہا ہے، الٹے سیدھے جو ہے نا گر رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رب العزت کے سامنے ایسے الفاظ منہ سے نکل جائے اور دعا قبول ہو جائے، اس لیے فرمایا ایسی حالت میں عبادت نہیں کرو۔ اور اس پر میں پہلے حدیث بھی سنا چکا ہوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کہ دین کے اندر بھی عدل آپ نے کرنا ہے۔ حضرت ابو سلمان فارسی حضرت ابو درداء کے گھر گئے، حالت خراب دیکھی، گھر میں کوئی صفائی نہیں، کچھ نہیں، یہ تو بڑے عمر کے آدمی تھے، نبی علیہ السلام نے دونوں کو بھائی بنایا۔ حالات دیکھے تو گھر والی سے کہا کہ یہ کیسے گھر ہے، عورت تو بڑے گھر کو اچھا صاف ستھرا رکھتی ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کس کے لیے کروں؟ آپ کے بھائی پورے دن نمازوں میں لگے رہتے ہیں، رات کو آ کے مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دن میں روزہ ہوتا ہے، میں کروں تو کس کے لیے کروں؟ فرمایا اچھا اس کا علاج تو میں کرتا ہوں۔ دوپہر کا وقت ہوا، جب کھانا آیا تو حضرت ابو درداء نے کھانا لگایا، حضرت سلمان فارسی سے کہا کھانا کھائیں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ آپ میزبان ہیں، میں مہمان ہوں، میرے ساتھ کھائے آپ؟ کہا نہیں میرا تو روزہ ہے۔ کہا کہ روزہ اپنی جگہ پر ہے، نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں۔ روزہ توڑوا دیا۔ رات کو سونے کا وقت ہوا، بستر حضرت سلمان فارسی کے لیے ڈالا ہے اور اپنے لیے نہیں ڈالا۔ کہا آپ کا بستر کدھر ہے؟ حضرت میں تو رات کو نفلیں پڑھوں، اب بستر ڈالو ادھر، نفلیں پڑھنے کا ٹائم ہوگا تو میں جگاؤں گا آپ۔ بستر لگوا دیا۔ تھوڑی دیر میں پھر جب اٹھنے لگے تو حضرت سلمان فارسی جاگ رہے ہیں، چھپ۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ چھوڑو حضرت۔ کہا نہیں لیٹ جاؤ، خود میں جگاؤں گا آپ کو۔ تہجد کا وقت ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے حضرت ابو درداء کو جگایا، جاگ گئے۔ کہا کہ اب پڑھو آپ، یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا وقت۔ نماز پڑھی تہجد کی، پھر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت ابو درداء کو ایک نصیحت فرمائی، ان لعینک حق ولزوجک حق ولجارک حق ولنفسک حق۔ فرمایا تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری اولاد کا تیرے اوپر حق ہے، تیری پڑوسی کا تیرے اوپر حق ہے۔ فآتی کل ذی حق حقا، ہر حقدار کو حق دینا، یہ دین کا مزاج ہے۔ یہ تو نہیں ہے بس نمازیں پڑھ رہا ہے، اولاد کی فکر نہیں۔ دنیا کے مال اسباب جو اللہ نے ذمہ لگائے ہیں، فرائض میں سے ہیں، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ صبح کی نماز کے لیے دونوں حضرات مسجد نبوی میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے، سارا واقعہ سنایا۔ کل روزہ بھی توڑوایا، رات کو نفلیں پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی، اور پھر صبح یہ تقریر فرمائیے۔ پوری تقریر حضرت ابو درداء نے نبی علیہ السلام کو سنائی، جو حضرت سلیمان فارسی۔ آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ صدقہ سلیمان، سلیمان نے سچ کہا ہے۔ اس جسم کا بھی حق ہے، اور اس جسم کے حق کو پورا کرنا یہ عدل ہے۔ اگر آپ اس میں کمی پیشی کریں گے، جسم کو نقصان پہنچائیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قوی مسلمان اللہ رب العزت کو ضعیف مسلمان سے زیادہ پسند ہے۔ کمزور ریڈا سست اس مسلمان سے قوی مسلمان اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ تو جسم کو جو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، عبادت منع ہے۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی تھی تلاوت کے حوالے سے، ایک دن میں ختم کروں گا، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر ہوتے ہوتے 10 پاروں کی، 20 پاروں کی اجازت، پھر آخر 5 پاروں کی، پھر 3 دن میں ختم قرآن کی اجازت بھی دی۔ لیکن جب بوڑھے ہو گئے، کہتے کہ نبی علیہ السلام نے تو بہت سمجھایا تھا، میں نے خود اپنے اوپر زیادتی کی، اب ہو نہیں رہا ہے۔ جوانی کے تو علیحدہ کیفیت ہے، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو عمل تھوڑا ہو ہمیشہ ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ 2 دن جوش میں آ گیا، 300 رکعت نفل پڑھ لیے، دوسرے دن فرض نماز بھی گئی۔
ایک دن پوری رات کھڑا ہے سجدے پہ سجدے کر رہا ہے، دوسرے دن مسجد میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس سے وہ بندہ بہتر ہے، پڑھتا تو فرض ہے لیکن ہمیشہ پڑھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو عدل کے ساتھ چلنا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ پسند حکم دیتے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ رہو۔ اسی طریقے سے عدل کا ایک حصہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے درمیان بھی عدل کریں۔ تمام مخلوقات، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش۔ فیکٹری میں ہے، بازار میں ہے، ہر جگہ جو جو معاملہ آپ کا ہو رہا ہے اس میں اپنے رب کے سامنے بالکل سرخرو ہو۔ سمجھ گئے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار جا رہے تھے، اچھے اچھے اونٹ نظر آئے، پوچھا کس کے ہیں؟ بتایا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ بیٹے کو بلایا، ہاں یہ میں نے پہلے خریدے تھے۔ کدھر تھے بھائی؟ یہ تو گھر تو نہیں لایا ہو۔ کہا کہ جو حکومت کی سرکاری چراگاہ ہے اس میں نے رکھے تھے۔ اچھا، اس لیے تو موٹے تازے ہو گئے۔ مزدوروں نے بھی کہا ہوگا جو رکھوالے ہیں کہ بھئی امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، اس لیے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پالے۔ فرمایا کتنے کے خریدے تھے؟ انہوں نے بتایا، بس فرمایا کہ ابھی بیچو، جو منافع ہے وہ سارا بیت المال میں جمع کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اپنے اونٹ اور سرکاری چراگاہ کے اندر؟ یہ عدل اور انصاف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں، غلام نے نقصان کیا، نقصان کرنے پر کان مروڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم متوجہ ہو گئے، غصہ ٹھنڈا ہوا، غلام کو بلایا، غلطی ہو گئی۔ کہا غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، آپ نے سزا کے طور پہ کان مروڑ دیا۔ کہا نہیں، میرا کان مروڑ۔ کہا حضرت آپ کا کان کیسے مروڑوں؟ کہا نہیں۔ انہوں نے ایسے ہاتھ آہستہ سے لگایا، فرمایا نہیں، جس زور سے میں نے مروڑا تھا ایسے ہی مروڑنا پڑے گا۔ ہے کوئی ایسے حکمران؟ کوئی ہے عدل والا، انصاف والا؟ اس غلام نے اسی طریقے سے زور سے مروڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی صفیں برابر فرما رہے ہیں، چھڑی لگ گئی کسی صحابی کے پیر میں، صف برابر کرتے کرتے آہستہ سے چھڑی لگ گئی، لڑائی کی صف برابر فرما رہے ہیں۔ اس نے مطالبہ کر دیا، حضرت آپ نے چھڑی لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائیں۔ کہا کہ اس وقت میرے پیٹ سے کپڑا اٹا ہوا تھا، آپ نے اپنی چادر اٹھا دی، وہ آپ کے سینے سے چپٹ گیا۔ حضرت آپ سے کون بدلے لے گا؟ میں تو آپ کی جسم مبارک سے لگنا چاہتا ہوں۔ چومنے لگ گئے۔ یہ عدل اور انصاف ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت کے اونٹ تقسیم کرنے کا وقت مقرر فرمایا اور فرمایا کہ پہلے جو ہے وہ آپ دفتر جائیں، وہاں سے پرچی لے کے پھر آنا، اس مقام پر وہاں تقسیم ہو گئے۔ اس سے پہلے فاروق اعظم کے ساتھ مشاورت کرنے گئے، جہاں اونٹ کھڑے تھے، تو ایک بندہ پہنچ گیا پہلے ہی، مہار وغیرہ رسی لے کے پہنچ گیا ادھر اور تنگ کرنے لگ گیا کہ بھائی مجھے دو۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک ترتیب ہوتی ہے، آپ نے پرچی لائی ہے، ہم تو اس ترتیب سے سب کو دیں گے، سب کا حصہ ہے، غنیمت کے اونٹ ہے، کوئی اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ اس نے زیادہ تنگ کیا تو حضرت نے اس سے رسی لے لی اور رسی لے کے ایک لگایا اس کو۔ بھئی ہمیں بات کرنے دو، مشورہ کرنے ہم آئے۔ فوراً متوجہ ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو کہا کہ بھئی آپ مجھے مارو دوبارہ۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آپ امیر المومنین ہیں، اگر اس طریقے سے لوگ مارنے، آپ لوگوں کو کہیں گے کہ مجھے مارو، تو پھر تو آپ احکام نافذ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، قیامت میں اللہ رب العزت کے سامنے میں جواب نہیں دے سکتا۔ اور اس بندے کی منتیں کرنے لگے، اس بندے نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر حضرت نے اپنے حصے کا جو اونٹ آ رہا تھا وہ بھی اس کے حوالے کیا، دینار بھی دیے، درہم بھی دیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ روایت وہ جو اپنی چادر بھی دی کہ بھئی تو ناراض نہ ہو، تجھے تکلیف ہماری طرف سے پہنچ گئی ہے، یہ میرا اونٹ بھی لے لو، میری چادر بھی لے لو، یہ درہم اور دینار بھی لے لو۔ آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ سب سے بڑا ثواب مجاہد کا ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے اللہ کے راستے، جو اللہ رب العزت کے راستے میں جس نے جان دی اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن قرضے کی وجہ سے قیامت کے دن وہ بھی کھڑا ہوگا، وہ قرضہ معاف نہیں ہوگا، دوسرے کا حق ہے، انصاف ہوگا وہاں، وہ تو بہت خطرناک دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ جب آتا تو آپ پوچھتے، حدیث میں آتا ہے اس بندے پہ قرضہ ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ بتا دیتے کہ یہ قرضہ ہے، ہاں اس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست ہے، پیچھے مال ہے، تو بتا دیتے کہ حضرت موجود ہے، یا کہتے نہیں ہے۔ تو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب کہا نہیں ہے اور قرضہ اس نے لیا ہوا ہے، آپ فرماتے ٹھیک ہے اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں جا رہا ہوں۔ قرض جس پر قرضہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھتے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص کا جنازہ تھا، اس کا بھائی بھی ساتھ تھا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا قرضہ جی ہے، ادائیگی کی صورت ہے؟ کہا نہیں حضرت اس کے پاس کچھ غریب آدمی تھا،
کچھ بھی نہیں ہے، بھائی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں جا رہا ہوں۔ اس بندے نے آپ کو پکڑ لیا، نہیں جی حضرت آپ کیسے جائیں گے، آپ کی موجودگی میں ہم بغیر جنازہ ہو؟ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جیب سے اس کا قرض ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے جیب سے اس کے قرض ادائی کی اور اس کا جنازہ پڑھایا۔ پھر معمول بن گیا کہ بیت المال سے اس کا قرض ادا ہوتا، پھر آپ جنازہ پڑھا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے تو سرٹیفکیٹ لیا ہے کہ ساری دنیا نے مرنا ہے، مجھے نہیں مرنا۔ تو میرے عزیزوں، عدل اور انصاف بہت چیزیں دنیا کے اندر، تو روکی سوکی والا بھی زندگی گزار لے گا اور بڑے بڑے بنگلوں والا بھی زندگی گزار لے گا، آخرت کے کیا کہنے۔ ایک شخص جہاد کے میدان میں شہید ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھا، کسی نے بتایا کہ بھئی وہ فلاں شہید ہو گیا، وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس نے ایک رسی چھپائی تھی غنیمت کے مال سے، غنیمت کے مال سے رسی چھپائی ہے اور اپنی جان اسلام کے لیے دے دی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ جنت میں نہیں گیا۔ ایک رسی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بہت سخت معاملہ ہے آخرت کا۔ دنیا کے اندر معافی تلافی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو معاف آدمی کر لے، آخرت کے اندر تو پھر وہ اعمال کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ شخص جس کے پاس دنیا کا مال اسباب کچھ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل مفلس وہ ہو جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیے گئے ہیں، حج بھی کیے ہیں، صدقات بھی دیے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، سارے عبادات کی، بہت سارے اعمال لے کے اللہ کے سامنے آئے گا۔ جب اللہ کے سامنے آئے گا نا، ایک لہر لگ جائے گی، ایک بولے گا مجھے گالی دی تھی، ایک کہے گا میرا مال کھایا تھا، ایک کہے میرا قرضہ ہے، ہاں اس نے الٹی سیدھی باتیں میرے متعلق کی تھی، کہ میرے پہ بہتان باندھا تھا، ایک کہے گا میری غیبت کی تھی۔ وہ لین لوگوں کی لگ جائے گی، وہاں تو اعمال کا سکہ چلے گا۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو بھائی اس کی نمازیں دو، وہ جس کو مارا تھا اس کو نمازیں دے دی، جس کو گالیاں دی تھی اس کو روزے دے دیے، اور دیتے دیتے سب ختم ہو جائے گا، بندے باقی ہیں، اعمال ختم ہو گئے۔ فرمایا اب ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالتے جاؤ، ڈالتے جاؤ، ڈالتے جاؤ، اور وہ سارے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نہ کرے ہم ان مفلسین میں ہوں۔ یہ ہماری جھوٹی پھوٹی نمازیں، اس کے ساتھ اگر حقوق العباد، بندوں کے حق ہم نے پورے نہیں کیے اس دنیا میں، معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم آدمی بھی ہو نا، بندہ اس کے پاؤں پڑ جائے وہ بھی معاف کر لیتا۔ اس لیے آخرت پر نہ چھوڑے، کوئی بھی معاملہ ہے، دنیا کی یہ ناک کٹ جانا یا آدمی کی پگڑی نیچے ہو جانا، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں، ایک دن انتقال ہو جانا ہے، دوسرے دن کسی نے پوچھنا نہیں۔ لیکن آخرت کی سزا یہ بہت سخت ہے، اس سے بندہ نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا